رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تو ہے احکام تجارت، اور انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب آپ کے سوالات کے حسب معمول جواب ارشاد فرمائیں گے۔ لیکن آج ہم اپنا فورم تھوڑا سا براؤڈ کر رہے ہیں، تھوڑا سا وسیع کر رہے ہیں۔ پہلے مفتی صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کا جو موسم ہے وہ ایک چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے ہاں بڑے شہروں میں چوک ہیں اور سگنل ہیں، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں اس طرح پہاڑ ہیں۔ صحیح، اس روڈ سے نکلنے اگلا پہاڑ آ گیا، اس روڈ سے نکلے اگلا پہاڑ آ گیا، ٹھیک ہے، اور ان پہاڑوں میں سرنگیں بنا بنا کے راستے بنائے گئے ہیں۔ تو دن تو بڑا وہاں گرم ہوتا ہے، لیکن رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، شام بھی بڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اور وہاں حاجیوں کو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بکثرت چونکہ رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو طواف کے دوران جب چلتے ہیں تو ٹائلیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ وہاں سے ٹھنڈ پکڑتی ہے، گلے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو مسنون طریقہ ہے وقوف عرفات کا وہ یہ ہے کہ سر پر کوئی سایہ نہ ہو، ٹھیک، مطلب کھلے آسمان کے نیچے، چھاؤں نہ ہو، کھلے آسمان کے نیچے جمع ہوں حاجی، مطلب کھڑے ہوں۔ حج ایک ہے تو اجتماعی عبادت، ٹھیک ہے، لیکن یہ انفرادی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اجتماعیت کا بھی رنگ، انفرادی بھی کوئی دیں۔ دیکھا جائے تو انفرادی عبادت ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں بھی باؤنڈ نہیں ہے اب کہ اب آپ نے اجتماعی طور پہ یہ کرنا ہے یا اب اجتماعی طور پہ یہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی فعل دوسرے سے متعلق نہیں، دوسرے سے متعلق نہیں ہے۔ اب ایسے عالم کے اندر جو ہے وہ ہر خیمے کے اندر کوئی مبلغ ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی دعا کرنے والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اور وہاں نہ تو کوئی خیموں کے اندر اسپیکر کی آواز آتی ہے باہر سے، نہ کوئی اذان کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ہر خیمہ ایک الگ بستی اور ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر خیمہ جو ہے وہ اپنے معمولات پر اس کا توجہ اور محور ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ انفرادی طور پر جب سے ظہر سے وقت شروع ہوتا ہے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ حج کے یعنی سمجھیے کہ دو بنیادی فرض ہیں احرام باندھنے کے بعد۔ ایک فرض ہے وقوف عرفہ کرنا، یعنی ظہر کے وقت سے لے کر آنے والی رات ہوگی اس کی فجر شروع ہونے تک حالت احرام میں، حج کے احرام میں جو آدمی بھی میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی آ جاتا ہے وہ حاجی ہو جائے گا۔ ٹھیک، لیکن یہ واجب ہے کہ غروب سے پہلے آئے، دن کے اندر وقوف کرنا ایک الگ سے واجب ہے، ٹھیک، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو جب سے آئے گا دن میں بھی ٹھیک، اس وقت سے لے کر غروب تک کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا واجب ہو، ٹھیک، یا ظہر کا وقت کے بعد فلاں وقت میں واجب ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مسنون یہ ہے کہ ظہر کے وقت سے پہلے پہنچ جائے وہاں پر، ٹھیک، وہاں جا کر غسل کرے۔ اس موقع پر غسل کرنا سنت موقدہ ہے، اور ایک وقوف کی تیاری کرے۔ وقوف کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی جتنا گریہ اور جتنا خشوع خضوع اور جتنی تڑپ میدان عرفات میں نظر آتی ہے نا، ٹھیک، پورے حج کے مناظر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ مطلب
خیموں میں چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گریہ کی کیفیت ہوتی گریہ کی کیفیت ہوتی ہے، لوگ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اجتماعی دعائیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ادھر بھی گھوم رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ ایسا ویسا منظر گھوم رہا ہے۔ ہم لوگ 2010 میں تھے تو بڑی لوکیشن ایسی زبردست قسم کی تھی ہمارے خیمے کے باہر، سامنے ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر مطلب اونچی جگہ تھی، ہم اس پہاڑی کے اوپر چلے گئے، مطلب جبل رحمت نہیں تھا اور ایک پہاڑی تھی، تو وہاں پر کافی جگہ تھی، وہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے اور تقریباً 300-400 کا مجمع تو ہوگا، اور پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں کتنے لوگ ہوں گے مزید۔ تو ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان عرفات کو تشبیہ دی گئی ہے بزم محشر سے، کہ بندہ جس طرح بزم محشر میں جمع ہوگا تو اس تصورات کو لائے وہ کہ وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور ایسا موجود ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کر کر آیا ہے، مطلب اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، کم از کم جو ہے وہ جس نے قران نہیں کیا ہے اس نے 2-3 دن پہلے ہی احرام باندھا ہوگا، 2 دن پہلے احرام باندھا ہوگا، تھکاوٹ ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن کیوں آئے ہیں میدان عرفات میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہے، عرفات میں پہنچنے والوں کو وہ انعامات عطا فرمائے گا، اکرامات عطا فرمائے گا۔ روایتوں میں ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن اہل عرفات پر جو فضل کرتا ہے اور جتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور مطلب ایک کیفیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا نا، مطلب الفاظ اور ہیں اور کیفیات اور ہیں، الفاظ ایسے مل ہی نہیں رہے کہ اس کیفیات کو بیان کیا جائے کہ جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ یعنی معافی ضمیر ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا دامن تنگ ہے، الفاظ کا دامن تنگ ہے۔ جس طرح ہم حرمین شریفین پہنچ کر یہ ذہن بناتے تھے کہ کیمرہ کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ آ جائے انسانی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی آنکھ جو مناظر دیکھتے ہیں نا وہاں پر وہ کیمرے میں کیپچر ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، مطلب جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دل فوراً محسوس بھی کرتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو مطلب کیمرہ تو ایک بہت محدود دائرے میں عکس بندی کرتا ہے نا، جو آنکھ دیکھ رہی ہے، جو مطلب کہ آوازیں، تلبیہ کی صدائیں اور لوگوں کا ولولہ اور لوگوں کا جو ہے وہ ایک شوق اور ایک مطلب خاص طور پر وارستگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ پیدل اگر جایا جائے میدان عرفات تو ہر دوسرا قافلہ ایک عجب وجد کے عالم میں گزر رہا ہوتا ہے، جانے کا منظر تو بڑا جذباتی ہوتا ہے نا، بہت لوگ جذباتیت کے ساتھ، مطلب ٹھنڈی جذباتیت کے ساتھ ایک عاشقانہ انداز میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جو اکثر لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ غفلتیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر مزدلفہ کا بھی عجب عالم ہوتا ہے۔ آج ہم نے درخواست کی عدنان بھائی سے کیوں نہ ایک آدھ کلام پڑھے جائیں۔ جی دیکھیں جی، ہے تو احکام تجارت، لیکن آپ کو جو ہے کس کیفیت سے مفتی صاحب روشناس کرا رہے ہیں، مطلب اب جو ہے وہ حج کی کیفیات آپ کوشش کریں۔ دیکھیں جو نہیں پہنچ سکا وہاں پہ تو دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ دیکھیں ایک بزرگ کا واقعہ میں سناتا ہوں، جی میں نے احکام حج سلسلے میں بھی سنایا تھا۔ یمن کے ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کئی حج کیے، اپنے آخری حج کے لیے جب وہ جانے لگے جی تو مدینہ منورہ کے پاس یا مدینہ منورہ سے تھوڑا آگے بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب پہنچ نہیں پاؤں گا، اور میری زندگی کے بھی آخری لمحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، مطلب وہ جا رہے تھے، عرفہ کا دن تو اگلے دن آتا ہے نا، وہ مینا کا دن تھا، تو مینا و عرفات سے ہوائیں آتی ہیں، میں عرض کرتا نا کیفیات، تو وہ کیفیات انہیں وہاں محسوس ہوتی ہیں۔ کیا بات، وہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا چلتا ہے، اور یہ لکھا واقعہ نقل کرنے والوں نے کہ جو
ان ہواؤں میں خوشبو ہوتی ہے، ان ہواؤں میں جو ذوق ہوتا ہے، وہ ہوائیں چلتی ہیں اور ان تک پہنچتی ہیں، اور پھر یہ ایک کلام لکھتے ہیں، یا راحلین الی مینا، اے مینا کو جانے والو، تم تو جا رہے ہو اور میں یہاں رہ گیا، اب میں حج ادا نہیں کر پاؤں گا۔ بڑا ہی پر ذوق کلام انہوں نے لکھا عربی کے اندر، اور مطلب کہ اہل عرب کے ہاں یہ مشہور زمانہ کلام ہے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی کا عشق ایسا تڑپائے کہ وہاں کی ہوائیں اسے نصیب ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بعید نہیں ہے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جان و دل خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، پڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، نہ غم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا، مگر ان کا کرم ذرا، نوازو بندہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے، گرد پھر کر تصدق ہو رہے
سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے بڑی سرکار میں پہنچے ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا انہیں کے فضل سے دل جمعہ کا دل سے بہتر ہے انہیں کے فضل سے دل جمعہ کا دل سے بہتر ہے بڑی سرکار میں پہنچے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے ماشاءاللہ جو ایک اچھا شاعر ہوتا ہے جی اس کی شاعری کے ایک الگ انداز ہوتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت علی رحمہ جو ہیں ان کا کلام تھا تو انہوں نے جس وقت یہ کلام لکھا اور
ایسا لگتا ہے کہ حج بھی انہوں نے کیا اور اس کے بعد لکھا. تو اس وقت حج پیر کے دن ہوا تھا جی. تو اس تاریخ اور ایک جغرافیہ کو بھی بیان کر دیا. تو یوں جو ہے وہ ایک یہ وصف ہوتا ہے، یعنی اردو ادب کا ایک وصف ہے یہ کہ بندہ اگر نثر لکھ رہا ہے تو نثر لکھتے ہوئے وہ گرد و پیش کا ایک نقشہ کھینچتا ہے. اور شاعری کے اندر اگرچہ کہ تاریخ مقصود نہیں ہوتی، لیکن خوبی ہے. ایک خوبی کے علاوہ اصل چیز کیا ہے کہ انہوں نے لکھ دیا تو پتہ چل گیا کہ اس سال پیر کو حج ہوا تھا. ٹھیک. تو یوں کیفیات جو ہے نا وہ الفاظوں میں قید کرنا، یہ شاعر کی مہارت ہوتی ہے. کچھ سوال شامل کریں. جی جی بالکل. جی ساگر سے بات کر رہا ہوں. جی سر، ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ایک سوال پوچھنا ہے کہ جو نویں ذوالحج الحج کو روزہ رکھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ 9 ذی الحج کو روزہ واجب ہے. 9 ذی الحج کو حاجی کو روزہ رکھنا مکروہ ہے. ٹھیک. حاجی کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا. ہاں جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے افضل ہے. ٹھیک. حاجی چونکہ ایک مشقت پر نکلا ہے، مشقت والے کام کرے گا، تو اس کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے. لیکن جو غیر حاجی ہے، جیسے عرفہ کا دن ہے جی. تو عرفہ کے دن کے روزے کے بہت فضائل آئے ہیں، تو غیر حاجی کے لیے فضائل ہیں، حاجی کے لیے نہیں. ٹھیک. مزید قاری محمد عمر، فیکلٹی ممبر حضرت بہاؤالدین زکریا مفتی ملتان. قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا پلاٹ بیچنے کے لیے کسی پراپرٹی ڈیلر کو کہتا ہے بکوانے کے لیے، ظاہر ہے وہ اس کا کمیشن لے گا اور یہ طے شدہ بات ہوتی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے وہ خود انویسٹر بن جاتا ہے، جبکہ پلاٹ کا مالک یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی ایسے ضرورت مند کو دے کہ اس سے اچھی قیمت وصول ہو. جو پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے وہ خود ہی ایسی لفاظی کرتا ہے یا ایسی ترکیب بنا دیتا ہے کہ جو پلاٹ کا مالک ہوتا ہے وہ قریب دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ پلاٹ کی قیمت اتنی ہی ہوگی اور وہ قیمت کم بتا رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ ایسا کرنا پراپرٹی ڈیلر کا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. جو اچھی قیمت دینے کے لیے تیار ہو وہ ضرورت مند کیسے ہوگا؟ ضرورت مند تو نہیں ہوا نا. مطلب یہ ہے کہ جس کی ڈیمانڈ ایک مارکیٹ میں یوں کریں گے جو گھر تلاش کر رہا ہو وہ شاید زیادہ قیمت دے دے، یہ ان کا مقصود ہے. دیکھیں بروکر کو انویسٹر بننے سے تو کسی نے نہیں روکا. ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک شخص کی کئی جہتیں ہوتی ہیں. صحیح. مطلب ایک دکاندار جو مال بیچ رہا ہے یہ خود بھی خریدار ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود خرید رہا ہوتا ہے. صحیح. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ خود بیچ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یوں ہر شخص کی مختلف کیفیات اور مختلف جہتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو اگر بروکر خود انویسٹر بننا چاہتا ہے تو کسی نے نہیں روکا. اس وقت یہ ہے کہ وہ بروکریت نہیں لے گا. جب وہ خود ایز اے پارٹی سامنے آ گیا ہے جی تو اب بروکری کا تو استحقاق نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. وہ خود ایک پارٹی بن کر کوئی پلاٹ جگہ خرید سکتا ہے. ٹھیک. رہی بات یہ کہ وہ ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ بیچنے والا جو ہے وہ کسی جال میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بروکر کی کیا قید ہے؟ کوئی بھی خریدار ایسا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ جال ایسا بچھایا گیا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے، خیانت پر مبنی ہے، تو بروکر ہی کیا جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ناجائز ہوگا. تو سودے کے جو جائز ہونے کے تقاضے ہیں وہ تقاضے اگر پورے کرتا ہے کوئی بھی شخص تو ایز اے پارٹی سودا کر سکتا ہے. یعنی بروکر بھی اگر شرائط پوری کرتا ہے تو وہ بھی خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کو میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے، تو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر گاہک چیز لے کر جاتا ہے تو 1-2 دن بعد وہ واپس لے آتا ہے، اسے چیز پسند نہیں آتی. تو اکثر اس صورت میں بحث ہوتی ہے، تو شرعی حکم کیا ہے، وہ چیز واپس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ اکثر واپس لے آتے ہیں، یہ انوکھی بات ہے. ٹھیک ہے.
पसंद ना आने वाली बात और चीज़ है, ठीक है, और उसके अंदर अगर कोई ऐसा ऐब निकलता है जो बंद डब्बे के अंदर नहीं पता था उसको, और वो उस ऐब की वजह से लेकर आता है, तो ये तो उसका राइट है लेकर आना। लेकिन बाज़ औक़ात दुकानदार जो है ना वो खुद ये ऑफ़र करते हैं, आप ले जाएं, चेक कर लें, घर वालों को दिखा दीजिएगा, पसंद आए तो ले आइएगा, तो ये भी हो रहा होता है। तो बहरहाल अगर सिर्फ पसंद नापसंद की वजह से वो आज खुद आ रहा है, आपने कोई ऐसी ऑफ़र नहीं की थी, ठीक, तो ख़रीदारी के बाद ये हक़ नहीं पहुंचता। सही, लेकिन अगर कोई इसके अंदर ऐसा फॉल्ट है जी, कि जो उस वक्त पता नहीं चल सका था और वो उसकी बिना पर लेकर आया है, जी। तो फिर एक सूरत दिगर है। तो प्लाट बेचने के हवाले से सवाल आया था हमारा कि प्लाट डीलर को दिया है, अब वो डीलर जो है आपने फरमाया कि अगर वो तकाज़े पूरे कर रहा है तो वो ख़रीद सकता है, और जब वो सामने आ गया, लेकिन ये भी तो कंडीशन हो सकती है, और इस कंडीशन में जो मार्केट है, ये तो कराची की जो सूरत हाल है वो मेरे सामने वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि उमूमन ब्रोकर सामने नहीं आता, बल्कि वो अपने किसी फ्रंट मैन को, किसी दूसरे शख्स को जो है सामने कर देता है, और वो शो नहीं करता कि मैं ख़रीद रहा हूँ, हकीकतन ख़रीदार वही होता है। अब ये ब्रोकर बन के बैठा हुआ है, और इसी शख्स का जो फ्रंट मैन है या जो भी इसकी डील करता है, जिसको इसने वकील बनाया गोया के या कस्टमर के सामने रख रहा है, उसको भी बिठा दिया, कस्टमर को भी बिठा दिया, अब डील हो रही है। ये डील भी हो गई जो भी थी, जो कम बार्गेनिंग करके सौदा हुआ, और अब ये कमीशन भी ले रहा है। तो इस सूरत में कमीशन किससे ले रहा है? ये बेचने वाले जी, खरीदार तो ये खुद है जी, लेकिन इसने शो नहीं किया अपने आप को कि मैं खरीदार हूँ। देखें, उसूली तौर पर इसकी कमीशन बनती नहीं है। जब ये खुद ही खरीद रहा है सही, तो इसकी कमीशन नहीं बनती। ठीक है, सिलसिले का वो ख़त्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का।